अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम स्कॉलर्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला से आप तमाम लोगों की खैरियत मतलूब है। मुझे मेरे व्हाट्सएप से और यूट्यूब ज़राए से और ग्रुप से जो कुछ लोग हमारी जो इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं इंटरव्यू के हवाले से और मुसलसल कह रहे हैं कि इंटरव्यू की तैयारी करवाएं, तो मेरी एक मसरूफ़ियत थी और अभी भी है बहरहाल, और तो वक्त ख़त्म नहीं हुआ, तो इस मसरूफ़ियात में से वक्त निकालना बड़ा मुश्किल होता है। तो अभी आपको जो चीज़ें बताने जा रहा हूँ वो ज़रा गौर से सुनिएगा। तो सबसे पहले आपको ये बता दें कि हम इंशाअल्लाह ताला इस वीक में इंटरव्यू लेक्चरर इस्लामियात के इंटरव्यू की तैयारी शुरू करने जा रहे हैं और उसका एक पूरा तरीक़ाकार होगा और ये इंटरव्यू इंतहाई अहम नौइयत का होगा और इसमें आपने जो सीखना है वो शायद आप किसी से नहीं सीखेंगे। तो मेरी आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि जो लोग भी मुझे सुन रहे हैं कि आप तमाम लोग इंटरव्यू की भरपूर तैयारी करें और उनसे तैयारी करें। गुजारिश है मेरी कि जो लोग यहाँ से क्लियर होके गए हैं, जिन्होंने इंटरव्यू दिया, जिन्होंने 2-3 इंटरव्यू दिए और क्लियर हैं, उनको एक्सपीरियंस है, ये सबसे ज़्यादा बेस्ट जो तरीका है वो आप अपने मुतलका इलाकों के जो कॉलेजेस हैं उनसे 1-2 दफ़ा बिलमुशाफा मिलें और फिर यहाँ पे इंटरव्यू तैयारी करें। जो नाम निहाद लोग फिर है ना मुख्तलिफ ग्रुप्स में आपको तैयारी करवा रहे हैं, तो यकीन जानिए ये सिवाय एक पैसे हथियाने के और कुछ भी नहीं है। जिस बंदे ने खुद टेस्ट नहीं दिया या जिसका टेस्ट पास नहीं है, जिसने इंटरव्यू कभी ज़िंदगी में नहीं दिया, वो आपको क्या तैयारी करवा सकते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ पैसे आपके हैं, वक्त आपका है, आप लगाएं, शौक़ से लगाएं, मुझे इससे कोई सरोकार नहीं है। और जो तैयारी करवा रहे हैं अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर दे। तो बाकी यह है कि ये चीज़ें, इंटरव्यू सिर्फ इल्म नहीं है, इंटरव्यू सीखने का नाम है और हमारे लोग इतने डरे हुए हैं कि जहाँ पे कोई चीज़ होती है फौरी कहते हैं कि शायद हमें ऐड करें। इतने ज़्यादा आप अपने आप पे एतमाद नहीं करते, दूसरों पे ज़्यादा एतमाद करते हैं, जबकि वो आपसे भी बहुत पीछे लेवल के होते हैं। तो बहरहाल एक तो अपनी सलाहियतों पे एतबार करें और ख़ुद से कुछ करने की कोशिश करें, बजाय इसके कि वो लोग जिनके पास खुद कुछ भी नहीं है और वो आप उनसे उनको पैसे जमा करवाते फिरें। बहरहाल ये सारी बातें एक तरफ है, जो बंदा भी मेहनत करता है यकीनन उसका मुआवजा अगर वो रखता है तो वो हकदार है और उसको उसका मुआवजा देना चाहिए। इंटरव्यू के हवाले से सुन लें कि हम अभी जो सेशन शुरू करना है इंशाल्लाह ताला उसके बारे में बताएंगे। सबसे पहले इंटरव्यू में जो बुनियादी चीज़ है ना, आप इंटरव्यू की अहमियत को समझें कि इंटरव्यू किस कदर अहम है। आप हज़ारों में से सेलेक्ट होके आप सैकड़ों में आ गए, अब सैकड़ों में आ गए हैं, हज़ारों में से फीमेल फर्ज कीजिए 27,000 लोग हैं, 27,500। अब उनमें से 450 लोग आने हैं, 400 लोग या 450 लोग आएंगे। अब हज़ारों में से यानी कि 26-27 हज़ार निकल गए, सिर्फ 400 रह गए। अब उसमें से भी आपने सेलेक्ट होना है कि एक सीट पे 5 लोगों में से एक बंदा आना है, सिलेक्ट होना है, यानी कि 80 लोग आप में से कोई सिलेक्ट होने हैं और वो किस बुनियाद पे होने हैं, वो इंटरव्यू की बुनियाद पे होने हैं। तो सबसे पहले आपने इंटरव्यू कोई इल्म नहीं है, इंटरव्यू एक महारत का नाम है और उस महारत के साथ आपके पास इल्म होना ज़रूरी है। तो इंटरव्यू का तरीक़ाकार ये आपने समझना है और बहुत ज़रूरी है इसको समझना। और इसमें जो करने की चीज़ें हैं वो आप ज़रूरी है कि आप उन लोगों के पास जाएं कि जिन लोगों ने इंटरव्यू दिए हैं, क्लियर किए हैं। आप किसी भी सब्जेक्ट वाले के पास चले जाएं, कुछ जनरल चीज़ें होती हैं वो आपको उन्हीं से पता चलेगी। आप ये ना समझें कि हर बंदा ही इंटरव्यू की तैयारी करवा सकता है। तो ये मेरी गुजारिश है कि आप इस लिहाज से जो आप मुंतखब करते हैं अपना टीचर जो है, ट्यूटर जो है, जिसको मुंतखब करते हैं वो आपका एक आइडियल हो, वो आपको एक मुकम्मल तैयारी करवाने वाला हो। ये ना हो कि आप बिल्कुल ऐसे ही अपने पैसे, अपना वक्त सारा ज़ाया करते फिरें। इसकी परवाह नहीं है मुझे, मगर मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि एक इंसान होने के नाते से कम आपको ये इल्म होना चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इंटरव्यू की तैयारी की है और बेहतर की है अल्हम्दुलिल्लाह, और उसका मुझे इतना फ़ायदा हुआ है
کہ الحمدللہ ہم نے جو ہمارا 16 17 18 لوگوں کا گروپ تھا اس میں سے 14 لوگ سلیکٹ ہوئے ہم اس پینل میں سے. تو یہ ہم نے موک انٹرویو دیے ہیں, ہم نے تیاری کی ہے, ہم نے مسلسل فزیکل کلاسز لی ہیں. تو بہرحال خرچے ہوتے ہیں, نو ڈاؤٹ اس پہ خرچہ ہوتا ہے, تو مگر اس کا فائدہ بھی ہوا الحمدللہ. آج 3 سال 3.5 سال سروس کے ہو گئے, اللہ کا شکر ہے, بڑا اچھا چل رہا ہے. اس کے ساتھ آپ کو یہ بتا دیں کہ بکس آپ نے کون سی پڑھنی ہے. بکس میں آپ نے بنیادی طور پر جو چیزیں دیکھنی ہیں وہ آپ نے اپنے سلیبس کو دیکھنا ہے, ایم اے اسلامیات کا. اور ایم اے اسلامیات میں خاص طور پر آپ نے پارٹ 1 میں ایک ایسا سبجیکٹ بتانا ہے تو جس پہ آپ کو میکسیمم کمانڈ ہو, میکسیمم آپ کو پتا ہو کہ آپ نے اس حوالے سے یہ چیزیں کرنی ہیں. ایک تو بات میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ایم اے اسلامیات کی جو سبجیکٹیو ٹائپ ہے نا اس کو آپ نے پڑھنا ہے, اور پارٹ 1 کو زیادہ پڑھیں. ہسٹری کی بنیادی باتیں, ہسٹری میں اتنا جانے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں اگر ہسٹری فیورٹ سبجیکٹ آپ کہتے ہیں تو پھر آپ کو ہسٹری میں مزید پختہ ہونا چاہیے, اور اس میں بھی آپ اسپیسیفک کر لیں ہسٹری آف اسلام کو, ہسٹری آف خلفائے راشدین کو, ہسٹری آف جو بر صغیر ہے, تاریخ بر صغیر ہے, یا سلطنت اندلس ہے, سلطنت عثمانیہ ہے, اسپیسیفک کریں. ایک بڑا ایک لمبا چوڑا ایک سلیبس آپ اس کو کور نہیں کر سکتے. سیکنڈلی آپ نے اپنے مضامین کو ذہن میں رکھنا ہے کہ آپ نے ایم اے اسلامیات کے اندر مضامین کون کون سے پڑھے ہیں اور کون کون سے ہیں اختیاری مضامین. خاص طور پر جو آپ نے آپشنل میں جو سبجیکٹ رکھے ہوتے ہیں پارٹ 2 میں, آپ نے ان کو لازمی پڑھنا ہے, وہاں پہ سارے سبجیکٹس نہیں بتانے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ایم اے جو دیگر ایم اے ہیں اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے اخبارات کا مطالعہ کرنا ہے, اخبارات کو آپ نے بڑے غور سے پڑھنا ہے. ایک اخبار کم از کم آپ پکا روزانہ پڑھا کریں, اور اس کے ادارے کی اس کے کالمز جو ہے وہ لازمی پڑھیں, اس کے ایڈیٹر کا نام آپ کو پتا ہو, کہاں سے وہ جو شائع ہوتا ہے یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے ایک اخبارات کے بارے میں. دوسرا حالات حاضرہ کے بارے میں آپ کو انتہائی زیادہ واقفیت ہونی چاہیے کہ ہمارے جغرافیہ میں, ہمارے گرد و نواح میں کون کون سے واقعات ہو رہے ہیں ریسنٹلی ہوئے, ان کے بارے میں آپ کو لازمی پتہ ہونا چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو انٹرویو ہے یہ آپ کی شخصیت کا بھی انٹرویو ہوتا ہے. آپ کی شخصیت ایسے ہو کہ وہ ایک پوسٹ کے لیے ڈیزرو کرتی ہو. بعض اوقات ہم آرٹیفیشلی یعنی کہ جو وقتی چیزیں ہوتی ہیں نا اس کو ہم کرنے کی کوشش کرتے ہیں, وہ وہاں پہ سوٹ نہیں کرتی. لہٰذا ایسی شخصیت کو بنائیں جو آپ کی نارملی شخصیت ہے, اور اس کو آپ نے وہاں پہ پریزنٹ کرنا ہے. انٹرویو کی جتنی زیادہ پریکٹس ہوگی, جتنے زیادہ موک انٹرویو ہوں گے وہ آپ کو فائدہ دیں گے. تو یہ ساری چیزیں ابھی میں نے مختصراً آپ کو بتا دی ہیں, اور انشاءاللہ باقاعدہ جو چیزیں ہیں وہ ہم اپنی کلاس کا جو آغاز کرنے جا رہے ہیں, آج سے وہ گروپ بنا دیا جائے گا, اور وہ گروپ پیڈ گروپ ہوگا, اور جس میں ایک مخصوص فیس ہے. یاد رکھیے اس فیس کے حوالے سے پریشان نہیں ہونا, نہ وہ اتنی فیس زیادہ ہے اور نہ ہی انشاءاللہ تعالی یہ آپ کے بیکار جائے گی. اس جگہ پہ میں نے جو چیزیں آپ کو پڑھانی ہیں وہ چیزیں موسٹ امپورٹنٹ ہیں, وہ آپ نے سیکھنی ہے, وہ آپ نے کرنی ہے, اور میں ہر پہلو سے آپ کو انشاءاللہ تعالی تیار کرنے کی ہم پوری کوشش کریں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بتا دیں کہ میرے پینل میں جتنے بھی لوگ ہوں گے سارے کے سارے پبلک سروس کمیشن کے سلیکٹ ہی ہوں گے, یعنی کہ وہاں سے سلیکٹ شدہ لوگ ہوں گے. اور انشاءاللہ ہمارا پینل جو ہوگا وہ ہر کینڈیڈیٹ کا ایک انٹرویو کرے گا آن لائن, اور اس کے بعد پھر ہم انشاءاللہ تعالی 2 دن کی کلاس جو ہے فزیکل کلاس ہماری لاہور کے اندر ہوگی, اور وہاں پہ ہم نے جو غلطیاں ہیں ان پہ قابو پانا ہے. یہ آپ کو کانفیڈنس سکھانا ہے, آپ کو بات کرنا سکھانا ہے. خاص طور پر جتنے بھی ہمارے پرائیویٹ لوگ ہیں جنہوں نے پرائیویٹ ایم اے کیا ہے, یا ہمارے فیمیلز ہیں, یا جن کے اندر جو ابھی چاہٹ ہے وہ پریشان ہوتی ہیں بات کرتے ہوئے, کہ ان لوگوں کے لیے انتہائی زیادہ مفید ہے. بہرحال انٹرویو کے حوالے سے انشاءاللہ تعالی اب پراپر گروپ کام کر رہا ہے, اس پہ ہم ابھی ایک پیٹرن بنائیں گے. یہ 1.5 مہینے کا سیشن چلے گا, اور چونکہ مجھے آئیڈیا ہے کہ انٹرویو اس کے بعد ہی آپ کا ہونا ہے, تو ایک پراپر طریقے کے مطابق ایک تو یہ ہے کہ آپ کے پاس نالج جمع ہوتا جائے گا, جنرل نالج جمع ہوتا جائے گا, حالات حاضرہ پہ جمع ہوتی جائیں گی چیزیں, اور مختلف جو تنظیمیں ہیں, مختلف جو ادارے ہیں, مختلف جو دنیا کے اندر انسیڈنٹس ہو رہے ہیں اس کے بارے میں بھی آپ کو بتایا جائے گا, اور جغرافیہ کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم اپنے پینل میں کوشش کریں گے کہ ہم انشاءاللہ کسی CSSD PCS بندے والے کو انشاءاللہ تعالی وہ بھی ہم ہائر کریں گے. اور مجھے امید ہے کہ ایک ہمارے جانے والے ہیں جنہوں نے CSS 2008 میں کیا ہے, انشاءاللہ تعالی ہم ان کو بھی کوشش کریں گے اگر ان کے پاس وقت ہوا ان کو لائیں گے, تاکہ ایک چیئرمین بنا کے ایک پورا پینل بنا کے آپ کو تیاری کروائی جا سکے. یہ ہمارے ارادے ہیں.
اس کے لیے ایک مناسب سی فیس ہے بہرحال، کیونکہ یہ محنت طلب کام ہے اور جن لوگوں کو ہم نے یہاں پہ ہائر کرنا ہے ان کی محنت بھی دینی ہے، تو اللہ تعالیٰ سے ہم ڈر کے یہ کہتے ہیں کہ انشاءاللہ جتنی بھی محنت، جتنی فیس ہوگی اس سے کئی گنا زیادہ آپ پہ محنت ہے، اور یہ جتنے لوگ آپ کو پڑھا رہے ہیں یہ آپ کی خوش قسمتی ہے کہ آپ کو یہ رہنمائی مل رہی ہے۔ اگر آپ اس میں سے لوگ لینا چاہے، اگر نہ لینا چاہے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، کسی کو کوئی فورس نہیں ہے، جتنی بھی آپ رہنمائی لینا چاہیں مجھ سے انشاءاللہ تعالیٰ فری آف کاسٹ میں موجود ہوں آپ کو گائیڈ کرنے کے لیے ہر لحاظ سے۔ تو باقی اللہ تعالیٰ آپ کا میرا حامی ناصر، یہ ہمارا چینل چل رہا ہے اور نیو ہوپ اکیڈمی ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کرتے رہیں اور آگے بھی شیئر کرتے رہیں، انشاءاللہ تعالیٰ یہاں سے چیزیں آپ کو اوتھینٹک ملے گی اور آپ کو بہتر ملے گی۔ میں بار بار ویڈیو نہیں بناتا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں نے ایک ہفتے بعد آج میں نے لیکچر اپلوڈ کر رہا ہوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ اپنے چینل کے لیے کام کرتے ہیں اور یوٹیوب پہ غلط ملت خبریں ساری لگا دیتے ہیں۔ میں نے ایسا نہیں کرنا کیونکہ ہمارا اپنا ایک مقام ہے اور الحمدللہ ہم ایک پوسٹ پہ ہیں اور ایک کام کر رہے ہیں، اور یہ چیز ضروری ہے کہ اس پوسٹ کی ذمہ داری ہے کہ جو بات یہاں سے جائے وہ ایک رسپانسبلٹی کے ساتھ ہو۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی ناصر ہو۔ آج انشاءاللہ تعالیٰ اس گروپ کا آغاز کیا جائے گا اور کل اس کا باقاعدہ ایڈ دیں گے ہم، اور جو لوگ اس میں رجسٹرڈ ہو جائیں گے ان کو انشاءاللہ تعالیٰ ہم اپنے اس گروپ میں شامل کریں گے۔ کوئی بھی بات ہو، کوئی ڈیزرونگ اسٹوڈنٹ ہو، ان کو بھی انشاءاللہ تعالیٰ ہم مینیج کریں گے۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔